میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم اپنے گھر والوں کے ساتھ ہمیشہ خیر کا معاملہ کرنا۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ہمیشہ خیر کا معاملہ رکھتا ہوں۔ پھر آگے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کہ بے شک وہ مومن کے جس کا ایمان کامل ہے کہ دنیا میں جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، وَأَلْطَفَهُمْ بِأَهْلِهِ، اور وہ نہایت نرم طبیعت کا ہو اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ دو چیزوں کا ذکر کیا گیا، ایک تو عام معاشرے کے ساتھ اس کا کردار یہ ہے کہ وہ نرم طبیعت کا ہو، اور ساتھ میں آقا علیہ السلام نے پھر گھر والوں کا بھی ذکر کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کی ایسی طبیعت ہوتی ہے کہ باہر اپنے دوستوں سے، باہر لوگوں سے تو وہ اتنے اخلاق اور محبت سے پیش آتے ہیں کہ جیسے ان سے بڑھ کر کوئی اخلاق اور محبت والا ہے نہیں۔ دوستوں کی محفل میں بیٹھے ہوں تو ان کے چہرے پر اتنی مسکراہٹ، خود بھی ہنسے اور دوسروں کو بھی ہنسائیں، لیکن یہی شخص جب اپنے گھر میں آتا ہے تو اپنی بیوی کو دیکھ کر، اپنے بچوں کو دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آتی، اور گھر میں آنے کے بعد اس کے چہرے پر، ماتھے پر بل ہیں، غصے کے آثار ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ سب سے بہترین اور مومن کامل وہ ہے کہ جس کے اخلاق باہر والوں کے ساتھ اچھے ہوں تو گھر والوں کے ساتھ اس سے بھی اچھے ہوں۔ اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اخلاق کریمہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اتنے اعلیٰ تھے۔ سئلت السیدۃ عائشہ رضی اللہ عنہا، سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے جب پوچھا گیا، کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خلا فی بیتہ، کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم خلوت میں اپنے گھر میں ہوتے تو حضور کیسے ہوتے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ فقالت، تو انہوں نے کہا، کان الین الناس، عربی میں لین کہتے ہیں نرم کو، اور الین حد درجے کا نرم طبیعت انسان، الین کہ وہ نہایت ہی نرم طبیعت رکھنے والے میرے سرکار تھے۔ عمومی طور پر اگر آپ بیوی سے پوچھیں کہ تمہارے شوہر کی طبیعت کیسی ہے گھر میں، ارے بھائی اتنا غصہ دکھاتا، گھر میں بیٹھنے ہی نہیں دیتا چین سے، بیٹھ جائے یا تو باتیں سنائے گا نہیں تو کام پہ لگائے گا، چائے لاؤ، کھانا لاؤ، پراٹھا بناؤ، یہ بناؤ۔ وہ چھٹی کا جو دن ہوتا میرے لیے تو مصیبت ہو جاتا، حضرت والا گھر پہ ہوتے ہیں پورا دن مجھے ستاتے۔ سیدہ صدیقہ بھی تو بیان کر رہی ہے، میرے سرکار، میرے سرتاج کے اخلاق ایسے تھے کہ ان سے زیادہ نرم طبیعت کا کوئی تھا ہی نہیں۔ بسامن خود بھی مسکراتے تھے اور دوسروں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیرتے تھے، ضحاکن خود بھی ہنستے تھے، دوسروں کو بھی ہنساتے تھے۔ یہ بیان کر رہی ہیں ہماری ماں سیدہ صدیقہ۔ اس کے بعد جو لفظ انہوں نے کہے، لم یرا قط مادن رجلیہ بین اصحابہ، فرماتی ہیں کہ کبھی بھی حضور سرور کونین کو ایسا دیکھا نہیں گیا کہ آپ نے اپنے کسی ساتھی کے سامنے بھی اپنے پیروں کو پھیلایا ہو۔ حضور کے سامنے کیسے صحابہ کرام علیہ رضوان رہتے تھے، ادب کا کیا معیار تھا کہ وہ صحابہ کے جو حضور کے تھوک کو لینے کے لیے جھپٹتے تھے، وہ اتنا ادب حضور کے تھوک کا کرتے تھے، حضور کے ناک سے نکلنے والے موتیوں پر وہ لپک لپک کر اسے لیتے تھے، اور جس کے آنکھ پر وہ موتی گرتے تھے وہ اسے اپنے چہرے پر ملتا تھا۔ حضور کے بدن سے لگ کر گرنے والے پانی پر وہ کٹ مرتے تھے کہ ایک قطرہ ہمیں بھی تو ملے کہ جو حضور کے چہرے کو چھو کر آ رہا تھا۔ تو وہ جب ایسی محبت کرنے والے لوگ تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حقیقت میں ان کو یہ محبت سکھائی تھی، اور انہوں نے ادب سیکھا تھا بارگاہ رسالت میں، کیونکہ ان کا نبی خود اتنا با ادب ہو کہ اپنے کسی صحابی کے سامنے حضور نے کبھی اپنے پیروں کو پھیلایا ہی نہیں، ہمیشہ اپنے پیروں کو، سرکار نے قدموں کو سمیٹ کر رکھا
یہ ادب کا اعلیٰ معیار ہے، ہمیں سیکھنا چاہیے کہ سرور کونین سے بڑھ کر کائنات میں کون ہو سکتا ہے۔ وہ صحابہ اکرام کے جو حضور کے قدموں کے ذروں پر اپنی جانیں نچھاور کرنے کے لیے اما وقت تیار رہتے تھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ سیدہ صدیقہ کہتی ہیں کہ حضور نے اپنے کسی صحابی کے سامنے بھی کبھی اپنے پیروں کو بچھایا، پھیلایا نہیں۔ آئیے اب میں اس واقعے کی طرف آ رہا ہوں کہ جس کے لیے میں نے آپ سے کہا کہ یہ واقعہ آپ نے کبھی سنا نہیں، اور یہ واقعہ جو ہے بالکل حقیقی واقعہ، بالکل صحیح روایت، اور غالباً یہ روایت بھی بخاری شریف کی ہے۔ سیدہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، توجہ کیجئے گا، عربی کی فصاحت اور بلاغت میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس واقعے میں کیا ہے، اور اس میں میرے سرکار کے اخلاق عظیم کا ذکر ہے۔ سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ 11 عورتوں نے میرے یہاں آ کر یہ عہد کیا کہ وہ اپنے شوہر کے بارے میں وہ بات کریں گی جو حقیقت ہے، نہ اس میں جھوٹ ہوگا، نہ اس میں غیبت ہوگی، جیسا جس کا شوہر ہے وہ اپنے شوہر کے بارے میں آ کر ویسی بات کرے گی۔ وہ 11 عورتیں آئیں اور آنے کے بعد وہ گفتگو کر کے چلی گئیں۔ شام کو آقا علیہ السلام تشریف لائے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا، آج میرے گھر میں 11 عورتیں آئی تھیں اور ان 11 عورتوں نے اپنے شوہروں کے متعلق خبر دی، اور میں نے بھی پھر ان 11 عورتوں کو اپنے آقا کے متعلق خبر دی۔ اب اس کا بیان کرتے ہوئے وہ فرماتی ہیں سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، توجہ سے سنیے گا۔ اچھا، یہ گفتگو کس سے کر رہی ہیں حضرت صدیقہ؟ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گفتگو ہو رہی ہے، آقا سے گفتگو ہو رہی۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اس گفتگو کو سن رہے ہیں۔ رات کے وقت میں جب تھکا ہارا شوہر گھر آئی اور بیوی کہے کہ بیٹھ جاؤ، آج میرے گھر میں 11 عورتیں آئی تھی اور وہ اپنی داستانیں سنا کر گئی ہیں، ایک ایک کر کے میں 11 کی داستان تم کو سناتی ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ شوہر یہ کہے گا کہ تمہارا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا کہ یہ میں تمہاری فالتو کی باتیں سنوں، جاؤ جا کر کھانا لگاؤ، اور کھانے کا وقت ہو رہا ہے، اس کے بعد آؤ میرے پیر دباؤ۔ اور یہ 11 کی گفتگو مجھے کیا لینا دینا انہوں نے کیا بات کی کیا نہیں کی۔ سیدہ صدیقہ کہتی ہیں کہ میں نے ان 11 عورتوں کی داستان حضور کو سنائی اور حضور بالکل خاموشی سے اس داستان کو سنتے رہے۔ یہ سرکار کے اخلاق اعلیٰ کی مثال ہے۔ اچھا اب سنیں ایک ایک عورت نے کیا کیا اپنے شوہر کے بارے میں کہا۔ سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس کو بیان کرتی، فرماتی ہیں کہ سب سے پہلی عورت نے یہ کہا، زوجی لحم جمل غث علی رأس جبل وعر۔ اب یہ فصاحت اور بلاغت کی اعلیٰ مثال ہے۔ اس عربی کو مجھے بھی اگر سمجھنا ہو تو ڈکشنری دیکھنی پڑے گی، اس لیے کہ یہ سیدہ صدیقہ کے الفاظ ہیں۔ وہ کہتی ہیں یعنی نحیفا طویلا متکبر سیء الخلق لا ينفع العشر مع زوجته۔ اب میں تھوڑی سی کم فصاحت والی عربی میں نے بولی کہ میرا شوہر جو ہے وہ نہایت دبلا ہے، لمبا ہے، تکبر بہت کرتا ہے، اخلاق کا برا ہے، اور اس شوہر سے مجھ کو کوئی فائدہ، یعنی میں بیوی، مجھ کو کوئی فائدہ اپنے شوہر سے نہیں ہے۔ یہ پہلی عورت نے کہا۔ پھر دوسری عورت نے کہا، زوجی لا ابث خبرا انی اخاف الا اذکرہ۔ دوسری عورت نے کہا کہ مجھے اپنے شوہر سے اتنا ڈر لگتا ہے کہ میں اس کے متعلق کوئی بھی بات نہیں کروں گی، اس لیے کہ مجھے ڈر ہے کہ اگر اس کو یہ پتا چلا کہ میں نے آپ سے اس کے بارے میں کچھ کہا ہے تو کہیں وہ مجھے طلاق نہ دے دے، کیونکہ اس کا دماغ بہت زیادہ غصے والا۔ آقا علیہ السلام گفتگو کو سن رہے ہیں۔ تیسری عورت اب وہ کہتی ہے، زوجی العشنق ان انطق اطلق و ان اسکت اعلق۔ میرا شوہر جو ہے عصبی یعنی غصے والا ہے، ان تکلمت، اگر میں اس سے بات کرتی ہوں تو وہ غصہ دکھاتا ہے،
اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر میں بات کروں گی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے طلاق دیتے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ چپ ہو جاؤں تو اور زیادہ سناتا ہے کہ بولتی کیوں نہیں ہے، یعنی کسی دونوں حال میں میرا شوہر مجھ کو وہ معافی نہیں دیتا، بولوں تب بھی خطرہ، نہ بولوں تب بھی میرے لیے مصیبت ہے۔ اب سنیں، چوتھی عورت نے کہا زوجی کلیل تہاما لا حرا ولا فرا ولا مخافتا ولا ساما۔ یہ عربی کی فصاحت ہے، زوجی کلیل تہاما لا حرا ولا فرا ولا مخافتا ولا ساما۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ میرا شوہر معتدل یعنی درمیانی طبیعت کا ہے، نہ غصے والا نہ بالکل کول مائنڈ، سہل آسان ہے یعنی اس کے اندر سختی نہیں، بارد المزاج ٹھنڈے مزاج کا ہے، حسن الاخلاق اور اس کے اخلاق اچھے ہیں۔ یہ اس عورت نے اپنے شوہر کی تعریف کی۔ پانچویں عورت کیا کہتی ہے؟ زوجی ان دخل فہد وان خرج اسد ولا يسأل عما احد۔ عربی آپ کو سمجھ میں آتی تو شاید آپ کہہ کے مار کے ہنس دیتے۔ ابھی بیوی کہتی ہے کہ میرا شوہر ایسے کہ جب گھر میں داخل ہو جیسے چیتا داخل ہوتا، اور جب وہ گھر سے نکلے تو ایسا لگے کہ جیسے شیر جا رہا ہے، لیکن وہ لفٹ کسی کو بھی نہیں کراتا۔ شیر چیتا تو ہے لیکن فائدہ کیا، وہ بات چیت تو کرتا ہی نہیں ہے، نہ اخلاق ہے اور نہ ہی اس کے اندر کوئی اس طرح کا معاملہ ہے، یعنی وہ ہے تو شیر اور چیتے کی طرح لیکن گھر میں وہ کسی سے بات چیت نہیں کرتا، چیتا بن کے داخل ہوتا ہے، شیر بن کے گھر سے نکل جاتا ہے، اس کے علاوہ میرا شوہر کچھ نہیں۔ چھٹی عورت وہ کہتی زوجی ان اکل لف وان شرب اشتف وان اضطجع الطف۔ کیا مطلب؟ یعنی میرا جو شوہر ہے وہ اپنے آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، میں بہترین کپڑے پہنوں، میں بہترین کھانا کھاؤں، سونے کے لیے بہترین مجھے بستر ملے، میں جی لوں اور میں سب کچھ کر لوں، اس کے علاوہ وہ کسی سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اپنی ذات کے لیے جیتا۔ اب یہاں پر ساتویں عورت نے کیا کہا؟ عربی سنیں غور سے، عربی سننے میں مزہ آئے گا۔ زوجی غیایا کل داء لہو دا، زوجی غیایا کل داء لہو دا۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میرا شوہر وہ اتنا کم عقل انسان ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ شوہر کی ذمہ داری کیا ہے اور شوہر کو اپنی ذمہ داری کیسے نبھانی چاہیے، وہ اس کو نہیں آتی، یعنی اتنا سیدھا ہے میرا شوہر، بیچارے کو معاشرے کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ شوہر کی ذمہ داری ہوتی کیا ہے۔ نویں عورت، اب آپ خود اندازہ کریں کہ یہاں پر بیٹھا ہوا جو سن رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مولانا کتنی عورتیں، ہمیں سنتے ہوئے عجیب سا محسوس ہو رہا ہے سرور کونین کہ پورا جہاں جن کی سنتا ہے وہ سیدہ صدیقہ سے اس واقعے کو بڑے خاموشی کے ساتھ سن رہے ہیں، اور میں ابھی یہ واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں تو یقیناً میرے آقا مسکرا رہے ہوں گے کہ جو واقعہ میری صدیقہ نے سنایا تھا آج اسی واقعے کو 1400 سال کے بعد پھر دوبارہ سنایا جا رہا ہے۔ نویں عورت نے یہ کہا زوجی رفیع العماد قریب البیت من الناد۔ مطلب کیا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ میرا جو شوہر ہے اس کو مہمان بڑے پسند ہیں، باہر جاتا ہے اکیلے لیکن جب گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس نے اس گھر کو ایسے سمجھ لیا جیسے کیفیٹیریا، نادی عربی میں کہتے ہیں کیفیٹیریا کو، تو ناد اس نے گھر کو ایسا سمجھا، جاتا تو تنہا ہے لیکن جب آتا ہے تو ساتھ میں 2-4 مہمان لے کر آتا ہے اور مجھ کو پکا کر پھر ان کو کھلانا پڑتا ہے کیونکہ میرا شوہر بہت مہمان نواز ہے۔ یہ تعریف کی اس نے اپنے شوہر کی، ہمیشہ جب بھی آئے گا تو ساتھ میں 2-3 مہمان اپنے ساتھ لے کر آتا۔ 10ویں عورت کہتی ہے زوجی مالک، میرے شوہر کا نام ہے مالک۔ وما مالک، اور تمہیں کیا پتا مالک کیا چیز ہے؟ مالک خیر من ذالک، مالک تمام سے بہتر ہے
لہو ابل کثیرات، اس کے پاس بہت سارے اونٹ ہیں، قلیلات المصارح اذا سمعنا صوت المزہر ایقن انہن حوالک، جیسے ہی دف بجنے کی آواز آتی ہے تو اونٹوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ مہمان پہنچ چکے ہیں اور اب ہم میں سے کسی کی گردن پہ چھرا چلنے والا ہے۔ اچھا، یہاں پر اس عورت نے یہ کہا کہ میرا شوہر جو ہے مالک، وہ غنی ہے، اس کے پاس بہت سارے اونٹ ہیں، عندہ ابل کثیر، اونٹ بہت سارے، ملازم البیت حتی الابل، مالک کی یہ عادت ہے کہ وہ باپ کے ورثے میں اس کو جاگیر بہت ملی، ایک کام بھی نہیں کرتا، ہمیشہ گھر میں بیٹھ کے کھاتا ہے، بس ضرورت ہی نہیں ہے نا، ورثے کے اندر جاگیر اتنی ملی ہے مالک کو، اس کو کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو وہ بیوی کہتی ہے مالک کی کہ مالک تو گھر میں بیٹھا رہتا ہے، اس کے اونٹ بھی اتنے سست ہیں کہ چلاؤ تو چلتے نہیں ہیں، وہ بھی مالک کی طرح سست ہیں، وہ بھی گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، تو اس کے اونٹ بھی ایسے ہی۔ لیکن اونٹوں کو یہ پتا ہے کہ اب دف بجا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مہمانوں کی آمد ہو چکی ہے، اور ان قریب حوالک یعنی کسی کو جو ہے اب ہلاک کیا جائے گا، یہ حانی حوالک، کسی کو اب ذبح کیا جائے گا، تو وہ مہمان نواز بہت ہے، مالک جو ہے وہ بہت مہمان نواز ہے۔ آخری 11 عورتیں تھیں، 11ویں بات بہت مزے کی، وہ جو 11ویں والی ہے اس پر تو آقا علیہ السلام بہت مسکرائے۔ آپ اس واقعے کو یوں سنیں کہ سرکار نے سنا ہے، جب سرکار نے سنا ہے تو ہم بھی سن رہے ہیں، سیدہ صدیقہ نے وہاں پر سنایا تھا، زوجی ابو زرع وما ابو زرع، میرا شوہر ابو زرع ہے، تم نے کیا جانا ابو زرع کو، ملأ من شحم عدودی، یعنی ہی کانت من قبیلت فقیرہ، یعنی وہ عورت جو ہے ابو زرع کی بیوی، وہ کسی فقیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، لیکن ابو زرع جو ہے وہ مالدار گھرانے سے ہے، اور ابو زرع نے اپنی بیوی کا ناز اور لاڈ بہت اٹھایا اور اس کو بہترین کھانا کھلایا اور اس کو جو ہے بہترین پہنایا، اور اس سے ہمیشہ نرم لہجے میں بات کی ابو زرع نے۔ تو وہ کہتی متا نامت متا استيقظت لا يتكلم عنها، کہ کب وہ سوتا ہے کب وہ جاگتا ہے ہمیں نہیں پتہ چلتا، کیوں کہ وہ اتنی نرم طبیعت کا ہے کہ گھر میں کسی کو پریشان نہیں کرتا۔ اذا غضبت یصبر ولا یزجرها، اور اگر اس کو کبھی طیش بھی آ جائے تو وہ صبر کرتا ہے اور اپنے غصے کا نشانہ کسی کو بھی نہیں بناتا۔ حتی کان یساعدها بالعمل، یہاں تک کہ گھر کے کاموں میں وہ ام زرع جو عورت ہے اس کا ہاتھ بٹاتا ہے، اور ساتھ میں پہناتا ہے سونا اور چاندی اور بہترین لباس اپنی بیوی کو۔ گھر بہت بڑا ہے، خدمت گزار کام کرنے والے خدام گھر میں موجود ہیں، اور وہ بہت زیادہ سخی ہے اپنی بیٹی کے لیے۔ یہ تعریف کی کس نے؟ ام زرع نے ابو زرع کی، ابو زرع کی یہ تعریف ہوئی۔ اچھا پھر سنیں، ابھی بات مکمل نہیں ہوئی، ابھی ابو زرع والی بات کر رہی ہے، ام زرع ابھی بات کر رہی، کیا کہتی ہے؟ تزوجت غیرہ، پھر ایک دن آیا اس نے دوسری شادی کر لی، ایک دن آیا اس نے دوسری شادی کی، کس نے؟ ابو زرع نے۔ ابو زرع نکلا باہر تو اس نے وہاں پر جو ہے وہ ایک عورت کو دیکھا، اور وہ عورت کے جس کے پاس 2 بچے تھے، اور وہ عورت سے اس نے بات کی، اور ان بچوں سے چونکہ وہ بڑے خوبصورت بچے تھے اور وہ چاہتا تھا، بیٹی اس کے پاس تھی بیٹے نہیں تھے، تو ان 2 بیٹوں کی ماں سے اس نے شادی کر لی اور مجھ کو طلاق دے دی۔ ابھی اتنی تعریفیں کر رہی تھی، ابو زرع ایسا نوکر تھے، چاکر تھے، سونا پہناتا تھا، چاندی پہناتا تھا، بہترین کھلاتا تھا، یہ سب کچھ کرتا تھا، لیکن وہ عورت جو اس کو ملی 2 بچوں کی ماں، تو 2 بیٹوں کے چکر میں اس نے اس عورت سے نکاح کیا اور مجھ کو طلاق دے دی، میں نے دوسری شادی کی۔ اب وہ عورت کہہ رہی ہے، ام زرع کہتی ہے کہ میں نے دوسری شادی کر لی،
لیکن میرا دوسرا شوہر تب بھی ابو ذرا کی طرح نہیں ہو سکا. یعنی طلاق ہونے کے بعد بھی وہ اپنے پہلے شوہر کو یاد کر رہی تھی. یہ سارا واقعہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سنا. سننے کے بعد جانتے ہیں حضور نے کیا فرمایا؟ اب میں وہ الفاظ پڑھ رہا ہوں جو آقا علیہ السلام نے اس واقعے کو سننے کے بعد پڑھے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے فرمایا، کنت لکی کابی زرع لام زرع، تو میں بھی محبت کرنے کے معاملے میں اے عائشہ ویسے ہی ابو زرع کی طرح ہوں اور تم ام زرع ہو. فرق صرف اتنا ہے کہ ابو زرع نے ام زرع کو طلاق دے دی تھی اور میں تمہیں کبھی بھی طلاق نہیں دوں گا. یعنی محبت کی جو بات ہے، محبت میں ابو زرع کی طرح ہی کروں گا اور تم میرے لیے ام زرع بنو گی. اس نے تو ام زرع کو طلاق دے دی تھی لیکن میں تمہیں کبھی بھی طلاق نہیں دوں گا. آپ جانتے ہیں اس کے بعد سیدہ صدیقہ نے کیا کہا؟ یہ الفاظ ایک عورت کا اپنے شوہر کے لیے کہنا، وہ پرواز بھی کرے نا ہوا میں، کہنا بیگم میری ولایت کو ایکسپٹ تو کرو، میں ولی ہوں. سب کو پتا ہے، جتنے بھی بیٹھے ہوئے نا یہاں پر سب کو پتا ہے، منسٹر کو بھی پتا اس کی اوقات گھر میں کیا ہے، وزیر اعظم کو بھی پتا اس کی اوقات کیا ہے، علامہ کو بھی پتا اس کی اوقات کیا ہے، مفتی کو بھی پتا اس کی اوقات کیا ہے. تو سب کو پتا ہے کہ کس کی اوقات گھر میں کیا ہوتی ہے. اور خاص طور پر زوجہ، یہ حضرت زوجہ جب بولنے پر آئیں تو تعریف کے پل باندھ دیں، لیکن اگر آپ نے ان کی خواہش میں کوئی ایک چیز کی کمی کر دی تو آپ کو یہ سننے کو لازمی ملے گا، آپ نے آج تک میرے لیے کیا کیا ہے، کیا کیا آج تک؟ کبھی تو میری آپ نے کسی بات پہ عمل کیا ہے؟ یعنی ساری جو بھی آپ کی خدمات تھی وہ سیکنڈ کے اندر وہ دریا برد ہو گئی، وہ ساری نیکیاں ڈوب گئی آپ کی. تو وہ تو اگر ہوا میں پرواز کر کے بھی دکھا دے تو اس کے بعد بھی اس کو بتانا پڑتا، بیگم کوئی آج ہوا میں اڑا، کہنا ہاں کوئی ولی تھا بھائی، آج ہمارے اوپر گھر کے صحن کے وہ ہوا میں پرواز کر رہا تھا، کوئی ولی تھا. کہنا بیگم اگر غور سے دیکھا ہوتا مہی تو اڑ رہا تھا، تمہارا شوہر تو تھا، کہنا تبھی تو میں کہوں کہ ٹیڑھا ٹیڑھا کیوں اڑ رہا تھا. یہ ایک عورت کی فطرت ہے. تو ابو ذرا، آقا نے کیا فرمایا کہ تم میرے لیے ام ذرا ہو اور میں تمہارے لیے ابو ذرا. بس اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی، میں تمہیں کبھی بھی طلاق نہیں دوں گا. تو سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کیا کہا؟ دل کے کانوں سے سنیے گا، میرے نبی کی نعت پڑھی سیدہ صدیقہ نے، یا رسول اللہ بل انت خیر من ابی ذرا. یا رسول اللہ آپ تو ابو ذرا کیا چیز ہے، آپ تو اس سے بہت بہتر ہیں. آپ تو یعنی سیدہ صدیقہ زوجہ یہ تعریف کرے، یہ ہے مزے کی بات. کیونکہ میرے سرکار کے اخلاق جیسے باہر والوں کے ساتھ تھے اس سے اعلیٰ گھر والوں کے ساتھ تھے. آپ کو حیرت ہوگی جب سیدہ صدیقہ نکاح کر کے میرے حضور کے نکاح میں آئی نا، اب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سیدہ صدیقہ کو لے کر جا رہے ہیں، کہیں سفر پہ جا رہے ہیں، کہیں راستے میں جا رہے ہیں. ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ بیوی کو لے کر جائیں بھی کہ نہیں، یہ بیوی گھمانے کے لیے بھی ہوتی ہے، اس کا بھی حق ہے کہ اس کو باہر کہیں لے جایا جائے. نہیں، اس کو تو گھر میں رہنا چاہیے. بعض لوگ ایسا، عورت تو گھر کی جو ہے وہ چار دیواری میں عورت پیر کی جوتی ہے، اس سے زیادہ اس کی اہمیت نہیں ہوتی. اس کو زیادہ شے مت دینا ورنہ سر پہ چڑھ جائے گی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت صدیقہ کو لے کر چل لیں، سفر پہ جا رہے ہیں، میرے حضور باہر جا رہے ہیں اور جاتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ حضرت صدیقہ کا ابھی وزن جسمانی طور پر کم ہے، آپ دبلی ہیں. کیا خیال ہے صدیقہ، میں اور آپ ریس لگاتے ہیں، دیکھتے تیز کون چلتا ہے. اب سیدہ صدیقہ تیزی سے چلنے لگی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جان کر اپنی جو رفتار ہے اس میں کمی کی اور سیدہ صدیقہ کو موقع دیا کہ وہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھ جائیں، ورنہ میرے سرکار کی رفتار اگر پوچھنی ہے تو جبریل امی سے پوچھو کہ میں معراج کی رات کیسی تھی. تو آقا علیہ السلام سے کون ریس لگا سکتا. جان کر حضور نے اپنی جو مشی ہے
اپنے چلنے کی اس کو کم کیا اور سیدہ صدیقہ آگے بڑھ گئیں تو بڑا خوش ہوئی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جیت گئی۔ کچھ دن گزرے، کچھ سال گزرے، اب حضرت صدیقہ کا وزن وہ تھوڑا جسمانی طور پر بڑھ گیا، اور اسی طرح سے حضور کے ساتھ سفر میں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا خیال ہے ہو جائے ایک اور مقابلہ؟ کبھی ہم میں سے کسی نے یہ کام کیا ہے؟ سنت سمجھ کے کر لے آدمی، ہمارے رسول نے کیا یہ کام، ایسے بیوی کی دلجوئی کی ہے، حضور نے ایسے دلجوئی کی اپنی زوجہ کی۔ بڑے مجمع میں کسی نے پوچھا آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ بات ہوئی تھی محبوب کی، آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ حضور محبوب کی بات ہو رہی ہے اور حضور ذکر لیا ہے محبوبہ کا۔ بڑے مجمع میں مردوں کے فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ محبت عائشہ سے ہے۔ حضور ہم نے تو مردوں کا پوچھا ہے، آپ محبوبہ کی بات کر رہے ہیں، ہم تو محبوب کی بات کر رہے ہیں۔ کہنا اچھا، یعنی پہلے سنا دیا تاکہ پورے جہاں کو قیامت تک کے لیے پتا چل جائے کون ہے۔ اس کے بعد پھر جب پوچھا کہ ہم تو مردوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تو فرمایا ابوہا، عائشہ کے والد مجھے بہت پیارے لگتے ہیں، اس میں بھی عائشہ اس میں بھی عائشہ رضی اللہ عنہا۔ تو سیدہ صدیقہ سے پھر ایک اور مقابلہ ہو جائے۔ اب ان کا تھوڑا وزن بڑھ گیا، اب جو چلی تو تیز نہ چل سکی، اور آج حضور اس مقابلے میں آگے بڑھ گئے۔ جانتے ہیں پھر سرکار نے کیا فرمایا؟ یا اے عائشہ آذہی بتلک، آج میں نے اس دن کا بدلہ لے لیا، اس دن آپ جیت گئی تھی، آج میں جیت گیا۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اخلاق کا یہ اعلیٰ معیار رہا، کوئی بات کرنے کے لیے حضور سے میرے پاس کوئی آتا ہے نا تو وہ میری طرف جھکتا ہے، کہ علامہ صاحب کو جھکنا نہ پڑے۔ سرور کونین کی عادت یہ تھی کہ جب حضور کے پاس کوئی آتا تو حضور جھک جاتے تھے، اور پوری گفتگو کی اس کی سنتے، اس وقت تک اپنے سر کو نہیں اٹھاتے جب تک کہ وہ شخص اپنا سر نہ اٹھا لے۔ اس وقت تک حضور اپنے سر کو، جب وہ اپنے سر کو اٹھاتا تو پھر حضور جو ہے وہ اپنے سر انور کو اٹھا لیتے۔ یہاں تک کہ کوئی مصافحہ کرتا، سیکھیں کوئی مصافحہ کرتا دونوں ہاتھوں سے اور اس کے چہرے کی طرف دیکھتے، یہ مصافحہ کرنے کا سنت طریقہ۔ حضور اس وقت تک اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے جب تک کہ وہ اپنے ہاتھ چھڑانے کا ارادہ نہ کرے۔ اب کون ارادہ کرے گا جس کے ہاتھ میں دست مصطفیٰ آ جائے؟ آج تو ہم یاد کر کے سوچتے ہیں کہ جس کو دامن مصطفیٰ مل جائے، اے میرے مالک مرتے دم تک ہمیں وہ دامن مصطفیٰ میں جگہ عطا فرما، وہ دامن کرم کے جو اپنے گناہگار امتیوں کے سارے گناہوں کو سمیٹ کر ایسے پوشیدہ کر دیتا ہے کہ وہ سارے امت کے گناہ جو ہے اسی دامن کے اندر چھپا دیے جاتے ہیں۔ وہ سرور کونین کا دست کرم آگے بڑھا دیا تو اس وقت تک حضور ہاتھ نہیں کھینچتے جب تک کہ سامنے والا حضور کے ہاتھوں کو نہیں چھوڑ دیتا، تب تک حضور بھی اپنے ہاتھ کو نہیں چھڑاتے۔ اور ہم تو دعا کرتے ہیں کہ مالک قیامت تک یہ دامن اور یہ ہاتھ کبھی ہم سے چھوٹے نہیں، ہمیشہ ہم یہ دامن تھامے رہیں۔ اور سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ خادم رہیں میرے سرکار کے، ساری زندگی خدمت کی حضور کی، لیکن کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں محسوس تو یہ ہوتا تھا نام کے خادم تو ہم تھے لیکن ہمیشہ خدمت ہمارے نبی نے کی ہے۔ نام کے خادم ہم تھے لیکن خدمت حضور ہماری کرتے تھے، اور میں نے کبھی بھی حضور کی زبان سے اف نہیں سنا۔ ساتھ میں دوست بچے کام کرتے ہیں نا، کسی کو کوئی کام دیا، تاخیر کر دی تو پھر پارا ہائی ہو جاتا ہے، پھر اس کو سننے کو بھی ملتی ہے کہ یہ کام اتنی دیر سے کیوں ہوا، کیا وجہ تھی۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ کبھی بھی میں نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو، میں نے کبھی بھی جو ہے اف کا لفظ میں نے حضور سے نہیں سنا، نہ ہی کبھی مجھ کو حضور نے مارا۔ مارنا تو دور کی بات، میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ میں حضور کے سامنے آیا اور آقا نے مجھ کو دیکھ کر اپنے ماتھے پر بل چڑھا لیے ہوں، یعنی غصے سے دیکھا ہو، کبھی بھی یہ نہیں ہوا۔ کہنے یہ میرے سرکار کے اخلاق ہیں۔ سیدہ صدیقہ کی کہانی کیسی تھی؟
9-11 عورتوں کا وہ پورا قصہ انہوں نے سنایا، اور حضور نے اس کو سنا، اور سننے کے بعد فرمایا اے عائشہ تم بنی ام زرع، میں بنا ابو زرع، اس نے طلاق دے دی تھی، میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ تو انہوں نے پھر کیا کہا، کہنا سرکار ابو زرع کیا بیچتا آپ کے سامنے، آپ تو اس سے بھی بہت اعلیٰ ہیں۔ اللہ پاک ہمیں وہ اخلاق اعلیٰ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے عطا فرمائے۔ صلاۃ و سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نے گاہے عنایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک اجمعین۔